السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، انتہائی دلچسپ قصہ۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور کمنٹ کرے۔ نبوت سے سرفراز ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کئی دن بعد گھر تشریف لائے تھے۔ دیکھا کہ سامنے والد سنگ تراشی میں مصروف ہیں۔ والد نے غضبناک نگاہوں سے بیٹے کو گھورتے ہوئے سوال کیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کا سوال نظر انداز کر کے جھک کر ایک تراشیدہ چھوٹا سا بت اٹھایا اور ادب احترام ملوث خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت سے والد سے مخاطب ہوئے۔ قرآن کریم میں باپ بیٹے کے مکالمے کو یوں بیان فرمایا گیا ہے، ابا جان آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا جان مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا۔ اب شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائے۔ اس نے باپ کو کہا، اے ابراہیم علیہ السلام کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ باپ نے یہ کہا، اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، جا ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عید کا تہوار آ گیا۔ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلے گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے اکثر ان کے باپ ازر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور آخر میں کلہاڑے کو بڑے بت کے کاندھے پر لٹکا کر اپنے گھر آ گئے۔ شام کو جب قوم میلے سے واپس آئی تو بت خانے میں تباہی کا منظر ان کا منتظر تھا۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا گیا، ترجمہ کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہیں۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچا کر کے بولے، تم جانتی ہو یہ بول نہیں سکتے۔ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا فیصلہ کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کا کوئی کام نہ ہوتا تو وہ منت مانتا، اگر مجھے شفا ہوگی یا میرا کام مکمل ہو گیا تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت گہری خندق کھودی گئی، لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس میں ڈالا گیا۔ کہتی ہیں بہت گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی اس سے پہلے شیطان نمرود کے دربار میں پہنچا اور بولا، بادشاہ سلامت، جب لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، لہٰذا آپ ابراہیم علیہ السلام کو کیسے آگ میں ڈالیں گے؟ یہ وہ سوال تھا کہ جو نہ نمرود کے کن ذہن میں آیا اور نہ ہی اس کے مشیروں اور مصاحبوں کے۔ شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراً بولا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا، تم بس ایسا کرو، اپنا ایک بہترین شخص میرے حوالے کر دو، میں اسے ایک ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جس سے کسی بھی چیز کو کافی دور تک پھینکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قوم میں سے ایک بہترین کاریگر کو تلاش کر کے شیطان کے حوالے کر دیا گیا۔ علامہ معدودین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتی ہیں، جو مشین بنائے گی اسے منجنیق کا نام دیا گیا۔ سنگ باری کی یہ دستی مشین ایک مقام پر کھڑی کر دی گئی۔ منجنیق بنانے والے شخص کا نام ہیزن تھا، وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجنیق بنائی، جس کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں ہی دھنسا ہی رہے گا۔ تاریخی روایات میں ہے کہ شہر کے لوگ کئی ماہ تک میدان میں لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ دراصل قوم نمرود لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے کر رہی تھی تاکہ پتھر کے وہ سب معبود
معبود ناراضی ختم کر دے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد 7 دن اور رات پوری قوم اس آگ میں لگا کر بھڑک آتے رہے، یہاں تک کہ اس کی شعلے فضا میں آسمان تک اس قدر بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزرے تو جل دے۔ اپنے غیظ و غضب کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام کو موٹی رسیوں میں جکڑ کر منجنیق کے پلڑے میں بٹھا دیا گیا۔ ابلیس کے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، وہ بھیس بدل کر اس پورے عمل کی نگرانی کر رہا تھا۔ جس وقت پیغمبر خدا منجنیق کے ذریعے آگ کے اس خوفناک سمندر میں ڈالے جانے والے تھے، اس وقت ملائکہ سمیت زمین و آسمان کی سب مخلوقات چیخ اٹھی کہ یا رب تیرے خلیل پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ میرا چال دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا آپ علیہ السلام کو مجھ سے کسی قسم کی مدد کی حاجت ہے تو حکم کرے میں حاضر ہوں۔ فرمایا حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے۔ علامہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ جب مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھانے لگے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کو ورد زبان بنائے ہوئے تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا میرے اللہ تو آسمان میں تنہا ہے، زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ علماء فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتا تو اس آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی بڑکتی آگ کے گل و گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا، اور اس طرح اللہ نے اپنی نبی کو مشرکین کی شیطانی سازشوں سے محفوظ فرما دیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قصص الانبیاء میں تعریف فرماتی ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ مجھے حکم ملے گا کہ میں موسلا دار بارش برساؤں، لیکن اللہ کے حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ برق رفتار تھے۔ اللہ نے خود ہی آگ حکم فرما دیا۔ ان نازک لمحات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ آپ علیہ السلام کی جبین اتھر پیشانی سے پسینہ پونج رہے تھے، اس پسینے کے علاوہ کوئی تکلیف آپ کو نہیں پہنچی۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا اس روز آگ سے تپش و گرمائش ختم کر دی گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام لیا جا سکا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا، 1 میل تک سایہ ٹھنڈک اور سلامتی تھی، سرسبز باغ گل و گلزار بن گیا تھا، جبکہ آس پاس آگ اپنے شعلوں اور شراروں کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سے سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو ازر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھتے وقت کہے۔ ترجمہ ابراہیم تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ ابن اساکر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے لگتے جگر کو گل و گلزار میں یوں مطمئن دیکھا تو پکارا میرے بیٹے میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کہ تیرے ارد گرد کی آگ کی حرارت سے مجھے نجات دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا جی اماں۔ پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب چلی اور آگ نے انہیں کچھ نہ کہا۔ پھر بیٹے کے پاس پہنچ کر بیٹے کو گلے سے لگایا، بوسہ دے کر واپس لوٹ آئی۔ حضرت منہال بن عمر سے مروی ہے کہ فرماتے کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گل و گلزار میں 40 یا 50 دن ٹھہرے۔ انہوں نے فرمایا دنوں اور راتوں میں میں نے ان سے اچھی زندگی نہیں گزاری، میری تمنا رہی کہ میری تمام زندگی اسی کی طرح ہو جائے۔ کفار مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتے تھے مگر رسوا و ذلیل ہوئے، بلند ہونا چاہا لیکن پست و خوار ہوئے، غالب ہونا چاہا مگر مغلوب ہو گئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی عمر 16 یا 20 سال تھی۔ آپ کتنی مدت تک آگ میں رہے، اس میں 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ 7 دن تک آگ میں رہے، بعض نے تحریک کیا 40 دن رہے، بعض کے مطابق 50 دن تک آگ میں رہے۔ اور قرآن کریم میں آتش نمرود کے جس میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اس کو 4 مقامات پہ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 21ویں سورۃ الانبیاء کی آیت مبارکہ 68 69 میں، اور سورۃ عنکبوت آیت مبارکہ 24 اور 37ویں میں، اور سورۃ الصفات کی آیت مبارکہ 97 میں۔ حضرت فاقہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ لونڈی صاحبہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ایک نیزہ ہوا کرتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ اس سے کیا کام لیتی ہیں؟ فرمایا ہم اس سے چھپکلیاں مارتی ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے سب جانور آگ بجھانے میں مصروف تھے سوائے چھپکلی کے۔ وہ آگ تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی، چنانچہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ یہ نوجوان ابراہیم علیہ السلام کا اپنے اللہ پر کامل و ایمان و یقین تھا کہ صرف ایک اکیلا شخص باطل کی طاغوتی قوتوں کے مقابل استقامت کے پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا۔ جب قوم نمرود نے آگ کے بھڑکتے سمندر میں پھینکا تو لبوں پر تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وما علینا الا البلاغ۔